بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی 5 منٹ میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی, اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا, یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا, میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا, تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر اور بلا لے جتنے بڑے بلا سکتے ہو. تقی عثمانی صاحب کو بلانا ہے, مفتی منیب صاحب کو بلانا ہے, کسی اور کو بلانا ہے, بلاؤ اور لائیو پروگرام چلے. اپنے موقع پہ تم بولو, پھر میں بھی ریبٹل کروں گا, میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں المحنت علی المفنت کے اندر, اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ میری کرامت 1.5-2 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں. اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں. ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو, وہ نیو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا. یعنی میں نے پورا زور لگایا, 1.5-2 منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا. میں نے کہا بھائی 3 باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہو. نمبر 1, تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اور انہی عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ مسلمان جو ہیں, کلمہ وہ مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان سب کو چندہ دینا جائز ہے, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہیں مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی, کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کے لیے یہ ٹرم یوز کیا. یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے, اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں, عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہود ہی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہم السلام, اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا, جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفس نکل آتی ہیں, ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں, اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں, جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا, اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے, میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہا ہوں, مجھے تو سارا آئیڈیا ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے, پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہمارے استاد, وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی, وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے, 1517 سے 1917 تک, 400 سال تک. خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہیں, کلرڈ, کیونکہ وہ مصلے پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں. 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مصلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مصلے تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مصلی ہوتا, امام بدل لیا جاتا, 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا, کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا, اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں, نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے, نمبر 3
ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے، تاکہ عوام الناس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے، تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. اور بھائی جس دن میک ڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں، KFC والوں کے اچھے ہیں، تو میک ڈونلڈ تے گئی، ہاں اے میک ڈونلڈز تے KFC تو بریلی اور دیوبند، ہاں دو فرنچائز ہیں، دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہے، ناجائز نہیں میں کہتا، جائز اولاد ہے، اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ، اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں، یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں، اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں. کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا. حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ عوام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے. بھائی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے، اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے. اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا. سٹارٹ میں بتاؤ اس نے کیا، میں تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے. بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے. بھائی اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو. تیری پھوپھی بھی ناچ گئی سی، بات ہے کرنے والی. سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو ناچ گئی بھائی، پھوپھی بے شک ناچ گئی ہوئے لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے. تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے. پھر کہا کہ یہ لا علم ہے، یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی. پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہا ہے مولوی صاحب کہہ کے. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اور کیا کہے تمہیں؟ پادری صاحب کے ہاں مولوی ہو نا، اور کیا ہو؟ اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا. اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے. یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں. اب مجھے بتائیں، یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے، تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر، ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا، اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر، سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی، اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تو میرے خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا. یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے، نہیں سن سکتے. اور انہیں خطرہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں یہ بات تو سٹارٹ اس سے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑیں. پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں نے چھوڑ دیے. تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہی پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہوا ہے نا. جب تک پرانے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے؟